खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वाले नाजरीन को पास्टर एडिसन का सलाम। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के बहुत ही खूबसूरत इलाका गुलाब देवी के पास एक कॉलोनी में, जहां हम बेटी अनम से मिलने को आए हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसा काम किया और ऐसी गवाही और उनके घराने की ऐसी ऐसी मुश्किलात को खुदावंद यस्सु मसीह ने हल किया जब उसने खुदावंद खुदा को कबूल किया और खुदावंद के पास चली आई, उसके कदमों में बैठ गई। बिल्कुल इसी तरह जैसे मार्था बैठी, जैसे मरियम बैठी और उसने अपने आप को खुदावंद यस्सु मसीह को पेश कर दिया। आज हम जानते हैं इनकी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र और मुश्किलों से भरा हुआ, जिससे वो निकली सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु मसीह अल नासरी के कदमों में बैठकर उसकी इबादत कर कर। हम जानते हैं बेटी से कि वो अपनी ज़ुबानी हमें बताएं कि उनकी ज़िंदगी में ये वाक़या कैसे गुज़रा और उन्होंने कैसे इसमें रहते हुए खुदावंद यस्सु मसीह से फ़तह हासिल की। जी अनम बेटी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मैं और मेरे घराने प्रोग्राम में, और हम नाजरीन को ये गवाही आपकी जो इतनी मजबूत है कि यकीनन जब वो नौजवान सुनेंगे तो उससे कुव्वत पाएंगे और वो इसकी रहनुमाई में चलकर बहुत सी मुश्किलों का सामना जो कर रहे हैं उनसे निकलने को बाहर रास्ता ढूंढ लेंगे। तो आप ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा खुदा ने क्या काम किया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले अपने भाई पास्टर एडिसन गुलाम की, जो मेरे घर पर आए हैं और उन्होंने मुझे याद रखा है, हमेशा हमारे साथ रहते थे और आज भी मेरे साथ ही हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके बाद अपने सर जॉन इकबाल की और अपने टीवी चैनल की, जो कि हमारा अपना चैनल है जॉन टीवी, इसके हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमें हर प्लेटफॉर्म पर मौका फ्राहम करते हैं कि हम खुदा के नाम को, खुदा की गहरी बातों को और खुदा के कलाम में से जो हमने सीखा असम्बली ऑफ गॉड में, वो आप सब तक शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। अब मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करती हूँ कि खुदा ने मुझे किस तरह अपनी खिदमत के लिए चुना। मैं वैसे तो हर इंसान को बचपन में कोई ना कोई शौक़ होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करे, अच्छा रुतबा हासिल करे, और मुझे भी यही शौक़ था कि मैं बचपन से खुदा की खिदमत करूं। मेरे माँ बाप भी ये चाहते थे। इवन कि जब कोई काम करना हो तो इंसान को लगन होती है, तड़प होती है कि हम इसको अचीव करें, हासिल करें। और मुझे भी, मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी सेकुलर स्टडी में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया या इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने रूहानी स्टडी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और ज़िंदगी का सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि जब 2015 में यूँ हुआ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, जो कि इब्लीस ने मुझे अपने काबू में किया हुआ था। इब्लीस चाहता था कि मेरी डेथ हो जाए, लेकिन खुदा का ऐसा करम है, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की अंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयात 20 आयात में लिखा है कि एक लश्कर था जिसमें एक शख्स था जिसमें लश्कर था, लेकिन उसने खुदा की आवाज़ सुनी और उसने कहा कि ऐ इब्ने खुदा मुझ पर रहम कर। उसने खुदा ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं लश्कर हूँ। और वही लश्कर जो उस शख्स में था वही मुझ में भी था, लेकिन खुदा ने अपने वसीला से अपने कलाम को नाजिल किया और मुझे आज़ाद किया उस लश्कर से। और जब मुझे आज़ाद किया तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँगा। कि छोटी बात नहीं है कि खुदा आपके साथ कलाम करे, लेकिन जब खुदा के करीब हम होते हैं, खादमीन जब खुदा के करीब होते हैं, तब भी खुदा अपने लोगों से कलाम भी करता है। और तब खुदा ने कहा कि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। तब सिलसिला शुरू हुआ खिदमत का। और 2019 में 11 फरवरी को मैंने एडमिशन लिया असम्बली ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है और तकरीबन 20-22 साल हो गए इस कॉलेज को चलते हुए। और बहुत से खुदा के शागिर्द वहाँ पर बनते हैं और बतेरी रूहों को बचाने का सबब भी बनते हैं। और जो हमारा प्रिंसिपल हैं सर जॉन इकबाल, उनकी भी ये रोया है कि हम बतेरे स्टूडेंट जो यंग नौजवान हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वहाँ पर आएँ और अपनी ज़िंदगी में दूसरों को
یہ سکھانے کا سبب بنے کہ خدا ہی ہمارا محافظ ہے اور خدا ہمیں کس طرح چنتا ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ تیری دنیا میں سے خدا نے ہمیں چنا ہے. کوئی نہ کوئی بات تو ہم میں خاص ہے جو خدا نے ہمیں چنا ہے. اور 2019 سے 2022 تک 3 سال میں نے اسمبلی آف گاڈ سے سیمنری کی, اور جب ڈگری ملی BTH کی, اس کے بعد جب میری آرڈینیشن ہوئی تو اس دن خدا نے کہا کہ میرا مقصد پورا ہوا. اس دن خدا نے پھر میرے ساتھ کلام کیا. میری جب آرڈینیشن ہو رہی تھی تو خدا نے تب میرے ساتھ بات کی کہ آج میرا مقصد پورا ہوا ہے. اور اس دوران میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاسٹر بننا بہت آسان کام ہے کہ جس کو کام نہیں ملتا وہ چلو بائبل پکڑ کے پاسٹر بن جائے. ہر نامی پاسٹر تو ہر کوئی ہوتا ہے, اور لیکن جو روحانی پاسٹر ہے خدا کسی کو ہی سنتا ہے, اور ان کے اندر یہ جذبہ اور لگن بھی ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی خدا کو دیکھیں, اپنی زندگی میں تجربہ کریں. اور میری فیملی کا بھی یہ ویژن تھا, اور جو میری خدمت سے پہلے جو فیملی کا جو سچویشن تھی وہ اس طرح تھی کہ کسی کو بلانا بھی مطلب کہ ٹھیک سے پسند نہیں کرتے تھے. ایک دوسرے کے اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد, ایک دوسرے کے لیے غصہ رکھنا. لیکن جب خدا کسی کو تبدیل کرتا ہے ایک نجات یافتہ کے وسیلہ سے, تو اس کے وسیلہ سے گھر میں بھی تبدیلی بھی آ جاتی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب سے مجھے ڈگری ملی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بہت بڑی ذمہ داری مل گئی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو, سب سے پہلے خدا نے کہا کہ ہمارا گھر ہی یروشلم ہے, وہاں سے ہی ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا ہے, پھر یہودیہ اور سامریہ میں بھی جانا ہے. تو میرا یہ موٹیو ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر کو بچاؤں جو کہ میرا یروشلم ہے. اس کے بعد میں یہودیہ سامریہ میں جاؤں جو کہ میرے قریبی لوگ ہیں, اور وہاں پر جہاں پر غیر اقوام ہے وہاں پر جاؤں اور خدا کی خدمت کو سر انجام دوں. اور انم, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دوران جب آپ نے ذکر کیا کہ ابلیس آپ پر حاوی تھا, تو اس دوران آپ کے گھرانے کو آپ کی وجہ سے کن مصیبتوں سے اور کن مشکلوں سے سفر میں سے گزرنا پڑا, وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بیان کریں تاکہ ناظرین اس سے بھی سبق حاصل کر سکیں. جی ٹھیک ہے آپ نے کہ جب کوئی انسان مشکل میں ہو تو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ مشکلات بھی میرے پر ہی آئی ہیں, لیکن جب خدا ساتھ ہو تو ساری مشکلات پر وہ غلبہ بھی عطا کرتا ہے ہمیں. تو کیا کہتے ہیں, جب میں بدرو گرفتہ تھی تو میرے ماں باپ بہت روتے تھے. ایون کہ میرا کھانا پینا بھی بند ہو گیا تھا, مطلب کہ میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی. جو بھی کھانا وہ وومٹنگ کے ذریعے باہر آ جاتا تھا. ایون کہ پانی کیا ہوتا ہے, پانی بھی اندر نہیں ٹکتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا پلیز کہ کسی نہ طرح سے اس کو مطلب کہ میں مار دوں. لیکن میرے ماں باپ بھی بہت روتے تھے کہ شاید یہ ہمارے پاس نہیں رہے گی مطلب مر جائے گی. تو لیکن خدا بہت مہربان ہے, جن کو چنتا ہے اور وہ اپنا جلال بھی ظاہر کرتا ہے. تو ہوا یوں کہ جب میری فیملی پوری اریسٹ تھی, مطلب کہ بدرو کے گرفتار سی نا, تو سب کچھ بند تھا. میری اسٹڈی بھی بند رہی ہے, مطلب کہ, اور میرے بھائی کی شادی ہوئی اور اس کی اولاد بھی بند کی ہوئی تھی اس مطلب کہ لشکر نے نا. تو جب مجھے ریلیز کیا تو سب کچھ بتایا کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور ہم خدا سے بہت پیار کرتے ہیں, اس لشکر نے خود کہا. تو یہ خدمت بھی کرنا چاہتی ہے, تو اس لیے ہم اس کو مارنا چاہتے کہ ہمیں بھی بہت پسند ہے. لیکن خدا نے کہا کہ اگر میں نے تجھے مار دیا تو ابلیس فتح یاب ہو جائے گا. اور لیکن خدا جب چاہتا ہے اپنی زندگی میں لوگوں کی میں کام کرتا ہے تو اپنی فتح کرواتا ہے اور ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. آمین آمین آمین. تو آپ کے گھرانے نے پورا آپ کا ساتھ دیا, تو اس میں کسی خادم کا ہاتھ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آگے اس نے شفاعت کی ہو اور آپ نے اس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کی راہوں کو جانا ہو؟ جی میری فیملی میں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. بائبل کال بھی جاتی تھی, جو بھی پروگرام ہوتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور سب کچھ دن ہونا یا رات ہونا, جو بھی پروگرام ہونا, انہوں نے مجھے اپنی خود مرضی سے بھیجنا, خوشی سے بھیجنا کہ خدا کا کام ہے اور کرنا ہی ہے ہر حال میں. اور اب بھی جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پر بھی خود ہی بھیجتے ہیں, اور خدا کی مرضی ہوتی ہے تو مجھے وہاں پر لے کر بھی جاتے ہیں. اور جو
پاسٹر صاحب ہیں وہ میرے روحانی باپ پاسٹر امین فرانسس صاحب ہیں. جب میں بدروح گرفتہ تھی تب سے ہی انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. دن ہونی یا رات ہونی, جب بھی ان کو میں نے فون کرنا یا جب بھی میری طبیعت خراب ہونی, انہوں نے اسی ٹائم فون پر دعا کرنی, یا انہوں نے خود ہی آنا کہ میری بیٹی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا. کہتے ہیں کہ خدا کے بعد ہمارا روحانی باپ بھی ہوتا ہے, اور انہوں نے واقعی ہی مجھے کلام کے ذریعے سے بھی گائیڈ کیا, اور اب بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ جہاں بھی مشکلات آئے مجھے وہ میرا ساتھ دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آمین, ہاللویہ. ناظرین, آپ نے بیٹی کی گواہی سنی. انہوں نے اپنی زندگی کے حالات بتائے اور اپنے گھرانے کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ ان کی وجہ سے جو انہیں بیماری تھی, جو مرض تھا, اس کے ذریعہ سے ابلیس گھرانے کو بھی کس طرح ستاتا رہا. تو اگر آپ کے گھرانے میں کوئی ایسا ہے یا وہ گناہ میں گرا ہوا ہے یا کسی اور مشکل میں گرا ہوا ہے, تو خدایا اسے تنہا نہ چھوڑیں. اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ تو اس وجہ سے ہم سے دور ہے, تو گناہ گار ہے, یا تو ایسی کسی بری حالت اور ایسی بری عادت میں مبتلا ہے جس سے ہم تجھے چھوڑتے ہیں. کیونکہ خداوند خدا میرا محبت ہے, اور اس نے کہا کہ محبت کرو ایک دوسرے سے تاکہ میرے مجاز کی طرح زندگی گزار سکو. تو جب ہم محبت سے پیش آتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم انم کے گھرانے کی طرح اور انم کی طرح خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور نجات پاتے ہیں, رہائی پاتے ہیں. اور یہی ایک خوبصورت گھرانے کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ محبت میں اور یکانت میں جڑا رہے, ایک رہے, اور کبھی بھی ایک دوسرے پر طنز بازی یا کسی کے دل دکھانے کی بات نہ کریں. آپ دیکھتے رہیں جون ٹی وی, کیونکہ ہم ایک نئے فیملی کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی زندگی کی گواہی اور واقعوں کے ساتھ آپ سے ملاقات جلد کریں گے. دیکھتے رہیں جون ٹی وی.